بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعے کے بارے میں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے حصول میں گزرتی تھی۔ وہ دن رات نماز، روزہ، تسبیح، تہجد اور ذکر اذکار میں مشغول رہتا۔ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز، وہ اپنے رب کی رضا کو ہی اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے اور اس کی عبادت گزاری کی مثالیں دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر دیکھیں اس بندے کی عبادت کس درجے کی ہے۔ فرشتے زمین پر آئے، اس عبادت گزار کو دیکھا کہ وہ ایک ویران پہاڑ پر ایک چھوٹے سے کچے مکان میں بیٹھا ہے۔ اس کا کھانا ایک درخت سے ملنے والے پھلوں پر موقوف تھا اور پانی ایک چشمے سے حاصل کرتا تھا۔ ساری زندگی اسی قناعت اور فقر میں گزرتی تھی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کہنے لگے، اے رب العالمین، تیرا بندہ واقعی انتہا درجے کا عابد ہے، وہ دن رات تیری عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ میری نعمتوں کا شکر گزار بھی ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، یا رب، وہ تیری نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی زندگی میں بڑی سختیاں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کی نعمتوں کی بارش کر دی جائے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا حال کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کو آزمائشوں میں ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن وہ عبادت گزار دعا میں مشغول تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت ہرن آیا۔ اس ہرن کی خوبصورتی ایسی تھی کہ انسان اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ عبادت گزار کا دل ایک لمحے کے لیے مائل ہوا، لیکن پھر وہ فوراً اپنی توجہ ہٹا لی اور اللہ کی یاد میں ڈوب گیا۔ چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موقع دیا۔ ایک کافرہ اس کے مقام کے قریب سے گزرا۔ کافرے میں ایک بہت دولت مند شخص تھا جس کی بیٹی بے حد حسین تھی۔ قافلے والوں نے اس عبادت گزار کی عبادت اور زہد و تقویٰ کو دیکھا تو اس دولت مند نے کہا کہ اگر یہ عبادت گزار راضی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ نکاح میں دے دوں تاکہ وہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ عبادت گزار نے سوچا کہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نے نکاح قبول کر لیا۔ شادی کے بعد اس کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں۔ اللہ نے اسے مال و دولت بھی عطا کیا اور اب وہ نہایت خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھنے لگی۔ وہ عبادت میں پہلے جیسا اخلاص محسوس نہ کرتا تھا۔ اس کی نمازیں مختصر ہو گئی، دعا میں دل نہ لگتا تھا اور ذکر کی لذت ماند پڑ گئی۔ رفتہ رفتہ اس کا دل دنیا کی زیب و زینت میں ایسا الجھ گیا کہ وہ عبادت کے ابتدائی ذوق و شوق سے بہت دور جا پڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ہمارے رب، تیرے اس بندے کا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا تھا دنیا کی محبت انسان کے دل میں جب رچ بس جاتی ہے تو وہ میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، مگر میرا کرم اور مہربانی ایسے بندوں پر بھی رہتی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے دل میں ندامت ڈال دی۔ ایک رات وہ اپنے نام بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک اس کا دل سخت بے چین ہو گیا۔ اسے اپنی پرانی حالت یاد آئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے حضور گر گرانے لگا، آنسو بہانے لگا اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارے گا۔ اللہ نے اس کی سچی توبہ قبول فرمائی۔ وہ عبادت گزار دوبارہ پہلے سے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اب اس کے بعد دنیا کی نعمتیں بھی تھیں، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں خود برائی نہیں ہیں، لیکن ان میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جانا خطرناک ہے۔